ہم یہاں پہنچے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے پروفٹ کو کیوں بھیجا, کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کو دنیا میں پروفٹس کو بھیجنا, پیغمبروں کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی آخر کر, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم جانیں گے بفور کمنگ ٹو دا مین ٹاپک. تو آؤٹ لائن تھوڑی میں نے یہاں پہ دی ہے, آپ یہی جانیے گا اچھے طریقے سے. تو پہلا چیز ہمارا ایک بلیف ہے, مسلمز کا بلیف کیا ہے کہ الٹیمیٹ سورس جو ہے نا وہ کون سے, الٹیمیٹ سورس آف نالج وہ گاڈ ہے, وہ خدا ہے نا. ہم یہ جانتے ہیں کہ الٹیمیٹ سورس آف ٹروتھ یا الٹیمیٹ سورس آف گائیڈنس یا الٹیمیٹ سورس آف نالج وہ خدا ہے خود, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گائیڈنس ہے, یہ گائیڈنس کن کے ذریعے تک ہمارے ہاں پہنچی, پروفٹس کے ذریعے تک ہمارے پہنچی, ٹھیک. یہ ہمارا ایک بلیف ہے. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, ان کو کہیے, یعنی جو ٹرو گائیڈنس ہے نا, the only true guidance is the guidance of Allah, ٹھیک ہے نا. یعنی جو واحد گائیڈنس ہے, صحیح گائیڈنس ہے, صحیح رہنمائی ہے, وہ کس کی ہے, وہ اللہ کی گائیڈنس ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نا, تو الٹیمیٹ سورس آف گائیڈنس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومنز جو ہیں, وحی اور عقل کے درمیان ایک فرق ہے. انسان جو ہے نا, انسان کی انٹلیکٹ یا عقل جو ہے نا, یہ محدود ہے, یہ لمیٹڈ ہے. یہ انفلنس ہوتی ہے, ڈیزائر سے انفلنس ہوتی ہے, کسٹم سے انفلنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, رسم و رواج سے انفلنس ہوتی ہے, جذبات سے یہ انفلنس ہوتی ہے, نفس سے یہ انفلنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سو ہیومنز کی ناٹ ریچ ٹو دا الٹیمیٹ ریئلٹی, ٹو دا الٹیمیٹ گائیڈنس, ٹو دا الٹیمیٹ ٹروتھ انڈیپینڈنٹلی. یعنی انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ سے انسان ریئل گائیڈنس تک نہیں پہنچ سکتا, ریئل جو ٹروتھ ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا. سو اللہ تعالیٰ نے کن کو چنا, پیغمبروں کو چنا, اور ان کے ذریعے یہ جو الٹیمیٹ نالج آف ٹروتھ ہے, گائیڈنس ہے, وہ ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا. تو یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہی ہوا کہ اللہ کو یہ ضرورت پڑی, کیونکہ انسان کا یہ جو عقل ہے یہ لمیٹڈ ہے, محدود ہے, اپنے آپ سے یہ خود حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ نے پھر انتظام کیا, پروفٹس کا انتظام کیا, تاکہ انسان کو صحیح راستہ ملے, رہنمائی ملے, گائیڈنس ملے. ایک تو یہ ہم جانتے ہیں. دوسرا ہمارا ایک بلیف ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نوز ایوری تھنگ, ہمارا پریزنٹ, ہمارا پاسٹ, ہمارا فیوچر, یہ سارا کچھ کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیوں نہیں جانے گا, قرآن میں ایک جگہ آیا ہے, الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا نہیں جانے گا وہ جس نے آپ کو پیدا کیا, یعنی پیدا کرنے والا تو سب کچھ جانتا ہے. نیڈز کیا ہے, ڈیمانڈز کیا ہے, ضروریات کس چیز کی ہے, یعنی what is best for human kind یا what is best for mankind, یہ سارا کچھ کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ کو ہی پتا ہے یعنی کیا کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو. تو اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, تو پھر یہ اسی کا رائٹ بنتا ہے, اسی کا حق بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کس کو بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے. اللہ ہی جانتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو چنا, کیونکہ وہ جانتے ہیں انسانوں کو ضرورت کس چیز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اس سلسلے میں اسی کا یہ رائٹ ہے, لا آف لیجسلیشن اسی کا رائٹ ہے, اور کسی کا یہ رائٹ نہیں ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ انسانوں کو خالی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ان کے سامنے ہونا چاہے ایک ماڈل, ان کے سامنے ہونا چاہے ایک لیونگ ماڈل, ایک زندہ, ایک مثال, ایک نمونہ ہونا چاہے, جو خدا کے کمانڈز کو ڈیمانسٹریٹ کرے, جو خدا کے کمانڈز کو یا اس کے احکامات کو دکھا سکے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی ضرورت انسانوں کو پڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کن کو چنا, پیغمبروں کو چنا, تاکہ وہ دیکھے خدا جو احکامات بھیجتا ہے, ان احکامات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, کیسے ان کو نافذ کرنا ہے, کیسے ان پہ عمل کرنی ہے. تو ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ جو ہے نا, وہ اس نے پروفٹس کو اس لیے بھیجا کیونکہ انسان کی عقل یہ بتا رہی ہے, ڈیمانڈ کر رہی ہے, کوئی اس کے سامنے ایسا نمونہ ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر یہ خدا کے احکامات کو سمجھے, جس کو دیکھ کر یہ خدا کو جانے, جس کی دیکھ کر یہ خدا کے سارے احکامات جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیمانسٹریٹ ہو سکے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. اور ایک چیز اس میں ہے امپورٹنٹ ہم پوائنٹ جانیں گے, to provide universal standard for mankind. ہم دیکھتے ہیں نا آج کی دنیا میں ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ سوسائٹیز ڈفرینٹ ہے, نیشنز ڈفرینٹ ہے, ہر نیشن کا, ہر سوسائٹی کا اپنا اپنا قانون ہے, الگ الگ قانون ہے, ٹھیک ہے نا, لاز ڈفرینٹ ہے, ڈفر ہوتے ہیں لاز. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک پرابلم ہے, کوئی چیز ود ان اسٹیٹس بھی ہم دیکھتے ہیں, کوئی چیز اگر کسی جگہ لیگل ہے وہی چیز دوسری جگہ انلیگل ہے. کوئی چیز کی بنیاد پر اگر کسی کو کسی ایریا میں, کسی علاقے میں, کسی کنٹری میں اس کے کرنے پر سزا ملتی ہے, پنشمنٹ دی جاتی ہے, تو دوسرے ملک میں وہ سزا
نہیں ہے. لیکن یہ کیا, یہ تو کامن سینس نہیں ہے, سینس اس کو قبول نہیں کرتا. انسانی عقل یا انسان کہتا ہے نہیں, کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے, کوئی ایسا لا ہونا چاہیے, کوئی ایسی گائیڈنس ہونی چاہیے جو کامن ہو, سارے انسانوں کے لیے جو کامن ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنفیوژن کو, اس قیاس کو مٹانے کے لیے کن کو بھیجا؟ پیغمبروں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ وہ اس لیے بھیجا تاکہ ایک کامن یونیورسل اسٹینڈرڈ پہ کھڑے ہو جائے, کامن یونیورسل اسٹینڈرڈ ملے. ٹھیک ہے نا. تو کامن یونیورسل اسٹینڈرڈ کی بنیاد پر جو یونیورسل اسٹینڈرڈ ہے, پروفیٹس کو اسی لیے بھیجا گیا کہ ٹو پرووائڈ کامن اسٹینڈرڈ آف مورل ویلیوز, پولیٹیکل ویلیوز, سوشل ویلیوز, اکنامک ویلیوز, یہ سارے جو ہے نا ان کے کامن اسٹینڈرڈ ملنا چاہیے. اچھا, اگر یہ کامن اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا, آپ کو پتا ہے اس سے پرابلم کیا ہو جائے گی؟ پرابلم ہو جائے گی ایک بہت بڑی پرابلم. وہ یہ ہو جائے کہ اگر کامن اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو اس سے ایک بڑی پرابلم یہ کھڑی ہو سکتی ہے کہ یہ جو ایک وہاں میجارٹی کی بنیاد پر ٹروتھ کو جانا جائے گا. جو میجارٹی فیصلہ کرے گا ٹروتھ, یہ ٹروتھ ہے, وہی ٹروتھ کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اکثریت جو بتائے گی تو وہ بتائے گی کہ یہ ہے, اور پاور بیسڈ ٹروتھ بنے گا. پاور بیسڈ, کسی کے پاس قوت ہے, طاقت ہے, اختیار ہے, وہ بولے گا ٹروتھ یہی ہے. تو اگر یہ نو کامن اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو یہ پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پروفیٹس کو بھیجا, اور اس سے ایک پرابلم بھی کھڑی ہو سکتی تھی. وہ پرابلم یہ کھڑی ہو سکتی, پھر جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا. کس کو جسٹیفائی کیا جائے؟ جو کچھ کسی کو کرنا تھا وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتا تھا. یعنی انجسٹس کو وہ جسٹیفائی اسے کرے گا, اپریشن کو اسے جسٹیفائی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ ایک یونیورسل, ٹھیک ہے نا, ایک لا اور یونیورسل ایک کوڈ آف کنڈکٹ, ایک یونیورسل اسٹینڈرڈ آف مورل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا جا سکے انہی پیغمبروں کے ذریعے سے. اور ایک چیز جو ہمیں پیغمبر جو ہے نا ان کے آنے کا اور ایک دیکھتے ہیں, لو آف اللہ فار مین کائنڈ. ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز دیکھیں, خدا نے انسان کو ایسے ہی آزاد کیا, یعنی عقل کی بنیاد پر چھوڑ دیا ہوتا, لیکن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اس نے پیغمبروں کا سلسلہ اس لیے چلا, کنٹینیوسلی لگاتار, کوئی بھی نیشن, کوئی بھی قوم اللہ نے اس کے بغیر نہیں چھوڑی, لگاتار ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے. یعنی کسی بھی قوم میں اللہ تعالیٰ نے بغیر ان کو پیغمبروں کے نہیں چھوڑا, بغیر گائیڈنس کے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قرآن نازل کیا اور عقل دی انسانوں کو رائٹ اینڈ رانگ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے میں, لیکن ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کوئی چیز صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کوئی چیز رائٹ ہے اور رانگ ہے, ٹھیک ہے, لیگل ہے انلیگل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس سے اللہ کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اللہ کو, خدا کو بندوں کے ساتھ محبت ہے, اس نے ہر دور میں, ہر یعنی زمانے میں پیغمبروں کا یہ جو طویل سلسلہ ہے اس کو چلایا تھا. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے. اپنا جو مین ٹاپک ہے نا اس کو بحث میں لانے سے پہلے میں نے ضرور سمجھا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا.